میں ہوں آپ کا میزبان عمران عارف۔ آج ہم بات کریں گے یہ جو رمضان مبارک میں کرونا وائرس کے حوالے سے مساجد کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ مساجد ہماری ویران ہیں اس دفعہ۔ جو عام طور پہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں ہماری مساجد کھچا کھچ بھری ہوتی ہے، ایک جم غفیر ہوتا ہے مساجد میں، لیکن کرونا وائرس کی اس وبا کے پیش نظر ہمیں حکومتی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ لوگ گھروں میں عبادات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ علامہ محمد رفیق طاہر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے رمضان مبارک کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، جو بیسک چیزیں ہیں وہ ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آج ہم بات کریں گے یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ مساجد ہماری میں کیا سچویشن ہے؟ کیونکہ نارملی رمضان مبارک اس طرح نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے مساجد میں، تو ابھی ہماری مساجد کی کیا سچویشن ہے، کیا حالات ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ پاک کی بارگاہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور جہاں تک ہماری مساجد کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وبا کی وجہ سے وہ رونقیں، وہ چیزیں نہیں ہیں جو رمضان المبارک میں اکثر ہر مساجد میں دیکھی جاتی ہیں۔ تو اس وبا کے صورت میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، مساجد میں آنا بائی لا اس وقت اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو، اور جہاں جہاں بھی جو بھی آدمی افیکٹڈ ہوا ہے اس کو محفوظ فرمائے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے گھروں میں، خاص طور پر گھروں سے مراد یہ کہ مساجد میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چونکہ اسلام میں مسجد کا بہت بڑا مقام ہے، اور ثواب کے نقطہ نظر سے بھی کہ اگر آپ ایک نماز مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 27 درجے اور ثواب آپ کو عطا ہوتا ہے۔ علامہ صاحب، کیا کہیں گے کہ یہ جو حالات ہیں اس پہ ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے؟ کہہ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کہہ سکتے، لیکن یہ ہے کہ اگر دونوں صورتوں میں اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کا دل کہتا ہے کہ واقعی اس میں کوئی ایسی امتحان ہے یا کوئی آزمائش کی گھڑی ہے، تو پھر اس کی صورت بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے معافی طلب کرنا چاہیے، اور اپنی جو غلطیوں، لغزشیں، خطائیں ہو چکی ہیں اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ کریم، ہم تیرے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم گناہوں سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ مساجد میں عبادات کرنے یا فیض و برکات جو ہوتی ہیں یہ گھروں سے کئی گنا زیادہ ہے کہا جاتا ہے، تو اگر ہم گھروں میں عبادات کر کے اس طرح عبادت کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے نا فیض و برکات ان کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ مجھے اور میری امت کو پوری زمین عطا فرما دی گئی، یعنی یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ مسجد بنا دی گئی کہ جہاں مرضی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں ایک جگہ پہ مستقل مسجد بنا دی گئی ہے، وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ جامع مسجد ہے، یہ مرکزی مسجد ہے، یہ سینٹرل مسجد ہے، تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ مسجد میں نماز پڑھیں، لیکن گھروں کو بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ، وہاں آپ عبادت کر سکتے، عبادت کرو، اس کو عبادت مساجد بنا لو۔ ہاں جی۔ باجماعت نماز ادا کرنے پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ برطانیہ میں خصوصاً گھروں میں کچھ گھروں میں 2 بندے ہی ہوتے ہیں، میاں بیوی ہوں گے۔ اس طرح کے حالات میں جیسے مرد اگر گھر پہ ہیں تو 2 بندے اگر، تو وہ جب جماعت کرائیں گے تو مرد کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہوگا، لیکن عورت اگر گھر میں ہے تو پھر وہ جماعت کیسے ادا کرے گی؟ جماعت کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی اس آدمی سے پیچھے کھڑی ہوگی، پیچھے اس کی صف جو ہے وہ الگ ہوگی، عورتوں کی صف جو الگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک مثال ہے 2 آدمی ہیں تو ایک آدمی امام صاحب کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کر کھڑا ہو سکتا ہے، تو عورت جو ہے وہ اپنی صف پیچھے الگ بنا اسے الگ کھڑا ہونا گا، الگ کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ جی۔ نماز تراویح گھروں میں لوگ ادا کر رہے ہیں اس وقت اس کرونا وائرس کی وجہ سے۔ نماز تراویح ادا کرنے کے لیے بندے کو کم سے کم کتنی سورہ آنی چاہیے تاکہ وہ جماعت ادا کر سکے، ویسے قرآن کریم ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے۔ اس کی جو مین مشہور صورتیں ہیں، سورہ یاسین ہے، سورہ ملک ہے، سورہ مزمل ہے، یا آخری جو چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ تو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے۔ لیکن فار ایگزامپل اگر ایک آدمی کو بڑی بڑی صورتیں یاد نہیں ہیں تو وہ اس کو 2 صورتیں یاد ہیں یا 4 یاد ہیں تو وہ اسی کو بار بار پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں یاد اس کو، تو سورہ اخلاص اگر اس کو یاد ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی عذر نہیں ہے کہ اسے کم از کم 2 صورتیں یاد ہوں تو وہ تراویح گھر پہ ادا کر سکتے ہیں، با جماعت ادا نہیں، کر وہ تو سکتے ایک ہیں، صورت بھی یاد ہو تو تب بھی تب پڑھ بھی کر سکتے ہیں، سکتے ہیں۔ لیکن اگر جس آدمی کو زیادہ یاد ہے تو قرآن پاک کا بھی ایک ثواب بھی ہے اور رمضان شریف میں برکت بھی ہے کہ قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، تو وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس آدمی کو زیادہ یاد ہے تو وہ ایک صورت پہ انحصار نہ کریں، وہ بار بار دوسری صورتوں کو بھی پڑھیں، قرآن پاک کو زیادہ پڑھیں۔ اس وبا کی وجہ سے ہم مساجد میں نماز جمعہ ادا نہیں کر سکتے، تو نماز جمعہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے، اگر 2 یا 3 سے زیادہ بندے ہوں تو کیا وہ کہیں باہر ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن گھر میں تو نہیں جمعہ ہو سکتا، چونکہ اگر قریب مسجدیں موجود ہیں تو گھر میں تو جمعہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا، اس کی جگہ پہ نماز ظہر ادا کر سکتے ہیں وہ، لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی قریب مسجد ہے تو وہاں جماعت ہو رہی ہے، جمعے کی نماز ہو رہی ہے، 3-4 نمازوں میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ مسجد میں جا کر پڑھے، اگر if the allowed by the law of this country۔ گورنمنٹ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ 3 سے زیادہ اگر بندے ہوں تو وہ جو مساجد کے ٹائم ہیں با جماعت ادا کرنے کے جمعہ اس کے بعد ادا کر سکتے ہیں، کیا کچھ ایسا ہے؟ میں جمعہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس طرح پھر وہ جو ایک وحدت ہے جس کو کہتے ہیں کہ اتحاد ہے امت کا، وہ اس میں وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ جمعے کی جو نماز ہے وہ ہمیشہ مسجد میں اور مرکزی مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو اپنی جو آمدن ہے اس میں 2.5% آپ کو دینی پڑتی ہے، تو سونے پہ زکوٰۃ دینے کا کیا طریقہ ہے؟ سونے کے لیے جو اسلام نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ 7.5 تولے ایک آدمی کے پاس ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، تو اگر اس سے زیادہ ہے تو اس کی بھی کیلکولیشن کر لی جائے اور کر وہ 2.5 کے حساب سے بنا لیے جائیں پیسے، تو وہ پیسے دے دیے جائیں۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 10 تولے سونا ہے تو 7.5 تولے نصاب ہے کہ اس کو نکالیں اور جو باقی 2.5 تولے ہے اس پہ زکوٰۃ دیں، کیا اس طرح ہے؟ نہیں، 7.5 تولوں کی انکلوڈ کریں گے، 7.5 تولے نصاب مقرر ہے کہ ویسے اس سے کم ہو تو زکوٰۃ نہیں، لیکن جس آدمی کے پاس 7.5 تولے ہیں اور اس کے اوپر پھر اس کے پاس 3 تولے اور ہیں، 10 تولے ہو گئے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ جیسے آپ کا کہنا ہے کہ ایک بندہ صاحب استطاعت ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو پھر اس کو سارے کا دینا پڑے گا، سارا دے۔ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ 7.5 تولے نکال کے جو باقی ہے اس کو دو، یہ طریقہ نہیں ہے، اس کو بہتر پورے ہے کا کہ وہ دینا سب کا پڑے گا۔ دے دے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سونا لیا ہے جی، یہ پاکستان سے لیا ہے، یا ہم نے سال پہلے لیا ہے جی، یہ سونے کی پرائس اور تھی، ابھی ہم اگر جا کے دیتے ہیں تو ابھی پرائس اور زیادہ ہے، تو جب یہ ہم سونار کو واپس کرتے ہیں یا بیچتے ہیں تو وہ ہمیں کم پرائس دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آج کی پرائس نہیں دے سکتے جی، یہ اس کی پرائس کم ہے، تو ہمیں زکوٰۃ اس پہ آج کی نہیں کم پرائس پہ دینی چاہیے، کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں، زکوٰۃ موجودہ وقت کے لحاظ سے جو اس کی قیمت ہوگی وہ اسی لحاظ سے کیلکولیشن کر کے دی جائے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی نے 500 روپے تولے کے حساب سے سونا خریدا تھا آج سے 30 سال پہلے، یہ جتنا بھی عرصہ پہلے، اور اب وہ زکوٰۃ دینا چاہے تو وہ اس کی کیلکولیشن 500 کے حساب سے لگائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وقت کی جو قیمت ہے اس وقت اس حساب سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ علامہ صاحب، یہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ لوگ یہ رمضان شریف کیسے گزاریں، عبادات کیسے کریں گھروں میں، اپنے بچوں کو کیسے مصروف کریں؟ بہتر، جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، نماز پڑھی جائے، اور اپنے بچوں سے اگر وہ میڈیکلی واقعی یہ ڈر ہے کہ لو جی، ویسے تو عام طور پہ یہی ہے کہ فیملی میں کوئی ایسا ڈر نہیں ہے کہ جہاں آدمی گھر میں رہتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ لو جی گھر میں ہے کہ کسی اور آدمی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ میرے تھوڑا سا وہ ڈسٹنس ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے، اور جہاں تک ہے کہ وہ عبادت کیا کرے، عبادت رمضان المبارک میں تو اگر ایک نفل پڑھا جائے تو اس کا بھی فرض کا درجہ ہے، اس کو بھی فرض کا ثواب ملے گا، تو اگر ایک آدمی نفل ہی پڑھتا ہے تو یقیناً کتنے بڑا ثواب اس کو حاصل ہوگا، اور وہ فرائض پنجگانہ بھی جاری رکھے، نماز تہجد پڑھے، قرآن پڑھے، احادیث پڑھے، یعنی یہ سارے جتنی چیزیں یہ سب نیکیوں پہ مشتمل ہے۔ علامہ صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ آج ہمارے پروگرام کا اصل مقصد یہی تھا کہ یہ جو بیسک چیزیں ہیں
ہمیں عبادات گھروں میں کیسی کرنی چاہیے، ان میں کیسے آپ باجماعت نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے. ہمیں صرف یہ بیسک کنسیپٹ جو لوگوں کے تھے وہ کلیئر کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے. انشاءاللہ کسی نئے معلوماتی پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.